کریمہ نمبر 80، 81، 82۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين، وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اللہ نے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے معذب قوموں کا ذکر کیا، جن قوموں کے اوپر عذاب لایا گیا کہ جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانا اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے، تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور ان کے معبودان باطلہ، ان کے مشکل کشائے مزعومہ بنائے ہوئے مشکل کشا ان کو نہ بچا سکے۔ ان میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی تباہی کا ذکر سنا کہ ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو کیسے برباد کیا، قوم سمود کا ذکر سنا کہ مال دولت باغات غلات سب کی فراوانی تھی، دین کی کمی تھی، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ نے ان کی بلڈنگوں کے اندر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آج چوتھی قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے عرب کے ایک خطے، ایک ٹکڑے سدوم اس سے ملحقہ علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم کے اندر جہاں ایک توحید نہیں تھی، شرک تھا، دوسری معاشرتی اور بے حیائی کی برائیاں زیادہ پائی جاتی تھیں۔ لوط علیہ السلام نے بڑے عرصے تک سمجھایا لیکن قوم نہ مانی۔ اللہ نے ان کے اوپر 3 طرح کے عذاب لائے، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بچیوں کو اللہ نے بچا لیا، خود لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب میں تباہ ہو گئی۔ پیغمبر بھی بیوی کو نہ بچا سکا، بچانے والی طاقت صرف اللہ کی، اور وہ بچاتا اس کو جس کا ایمان ہو اور دینی تعلیم کے مطابق عمل ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ نمبر 2، اذ قال، جب کہا لوط علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کو۔ قوم میں یہ ایک بڑی غلطی تھی
بے حیائی کی۔ اور یہ کہا اتأتون، کیا تم ارتکاب کرتے ہو الفاحشۃ، ایسی بے حیائی کا، ما سبق، نہیں سبقت کی کم تم سے، بہا، اس غلطی کے کرنے میں، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے، انسانوں میں سے آج تک کسی انسان نے یہ غلطی نہیں کی جو تم بے حیائی کرتے ہو۔ قوم نے بجائے پیغمبر کی بات ماننے کے آگے خود پاک صاف پیغمبر کو گنہگار بنا کر پیش کر دیا اور کہتا ہے یہ بڑا پاک بنتا ہے۔ انکم، اور پیغمبر نے کہا بے شک تم لوگ، لتأتون الرجال، البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، لڑکوں کے پاس، شہوتاً، شہوت پوری کرتے ہوئے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ جو فطرتی طریقہ اللہ نے رکھا، بل انتم، بلکہ تم، قوم ہو، مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والی، کہ شریعت نے ایک حد رکھی ہے ہر چیز کی، تم اس سے آگے نکل گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان، اور نہیں تھا جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، الا، مگر یہ تھا، ان قالو، کہ وہ کہتے تھے، اخرجو، نکالو ہم، اس لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، ان کو اپنی بستیوں سے ہی نکالو جی، انہم، بے شک یہ لوگ، اناسن، یہ لوگ ہیں، یتطہرون، پاک بننے والے، بڑے پاک بنتے ہیں، نکالو ان کو بستی سے، ہم جو کچھ کریں، جو بے حیائی کریں۔ اللہ نتیجے میں آخر میں ذکر کرتے ہیں فَأَنْجَيْنَا، پھر ہم نے نجات دے دی ہے، اس لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اس کے گھر والوں کو، الا امراتہ، مگر اس کی بیوی کو نجات نہیں ملی، کانت، وہ ہو گئی، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، عذاب میں مبتلا کی جانے والوں میں سے ہو گئی تھی۔ اور عذاب کیا تھا؟ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہم، ان کے اوپر، مطرا، ایک خاص قسم کی بارش، وہ پتھروں کی بارش ہے قرآن کہتا ہے دوسری جگہ، اور یہاں مطرن کہہ کے اشارہ دے دیا کہ خاص قسم کی بارش، یہ بادلوں کی بارش، اولوں کی بارش نہیں تھی۔ فانظر، پھر غور کرو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبت و انجام، المجرمین، جرم کرنے والوں کا۔ اللہ ہم سب کو ہر جرم سے بچائے۔ اللہ نے بطور عبرت کے اس کا ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں عظیم جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اس وقت ان کا اصل شہر بابل تھا، بڑا شہر تھا۔ یہ عراق، بصرہ، بابل، یہ سارے علاقے تھے۔ ان کے اوپر ایک بادشاہ مسلط تھا، اس کو نمروز کہا جاتا تھا، جس نے خدائی دعویٰ بھی کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسی جگہ پیدا کیا جہاں شرک نہیں، شرک کی انتہا تھی۔ بت پرست قوم تھی، صرف بت پرست نہیں تھے، بت تراش بھی تھے۔ بت تراش کا مطلب خود خدا گھڑتے تھے، بناتے تھے۔ یہ عقل جب ماری جائے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا حق عقل کے باوجود بندہ مارے نا، اللہ اس کی عقل خراب کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو اللہ کی عظمت کو مقابلے میں بندہ کرے، یا اللہ نے جن چیزوں کو بڑا جرم قرار دیا ہوا ہے ان کو کرے تو انسانی عقل تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو ان کی عقل تباہ ہو گئی۔ حکومت چلاتے تھے، بڑی حکومت تھی،
خود ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی سینئر وزیر تھے حکومت کے، لیکن بت پرست بھی تھا، بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا۔ میری بات سمجھ آئیے؟ بتوں کو پوجتے بھی تھے، سجدے بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے، ہاتھ بھی پھیلاتے تھے، بت بنا بھی لیتے تھے۔ خدا، میں نے نیا خدا بنایا، واللہ حول ولا قوت، عقل کی مت ماری گئی، خود خدا بنایا، اسی کے سامنے پوجنے لگ گئے، اسی کو سجدے کرنے لگ گئے، اسی کے سامنے رونے لگ گئے۔ عقل ماری ہوئی ہے، جس کا وجود بھی اپنا نہیں تم نے بنایا ہے۔ پتھر ہوتے تھے، لکڑ کے ہوتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا والد پھر بت فروش بھی تھا، خدا بیچتا بھی تھا، خدا بھی بکتے تھے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دیتے۔ اب بھی ایسے ہے، جو لوگ غلط طریقے پر چل چکے ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کو مشکل کشا سمجھ کر کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف کہتی ہے، ناکارہ وہ اچھا ہے۔ اس دور میں تھا تو ابراہیم علیہ السلام کا والد کہہ دیتا تھا، نئے خدا آگے پرانے دے دو، نئے لے لو۔ خوبصورت خدا بنا کر لایا ہے، بت فروش تھا۔ اللہ نے اس کے گھر میں، آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن کمال کا پیدا کیا، توحید سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے غیر کی طرف کبھی اس نے دھیان تک نہیں کیا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا حنیف۔ حنیف کا معنی یکسو، ایک اللہ کی طرف ہر وقت دیکھنے والا، نہ اسباب کو دیکھے، نہ دنیا کو دیکھے، نہ دنیا والوں کو دیکھے۔ کہتا ہے ایک وہ ہے جو وہ کرے گا ہوگا، جو وہ نہ کرے نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اس کا حنیف لقب دیا اس کو، اور زبردست اللہ نے اس کو دین دیا تھا، ملت حنیف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے بھی ملت حنیف دی ہے، اللہ ہمیں اس کے اوپر چلنا نصیب فرمائے۔ یکسو، ادھر ادھر لچک نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا عرصہ اس علاقے میں دین کا کام کیا، باپ مخالف، رشتہ دار مخالف، حکومت مخالف، فوج مخالف، بڑے حالات سے گزرے ابراہیم علیہ السلام، لیکن ایمان اس پہ دو بندوں نے لایا۔ ایک ان کی بیوی حضرت سارہ نے ایمان لایا تھا، کمال کی خاتون تھی، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت سارہ عظمت والی خاتون تھی۔ دوسرا یہ ان کا بھتیجا جو آج آپ کے سامنے آ رہا ہے، لوط علیہ السلام، لوط بن حاران۔ حاران ابراہیم علیہ السلام کا بڑا بھائی تھا، وہ چلا بسا۔ اس بچے لوط نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پرورش پائی اور ہدایت پر تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ سورۃ عنکبوت میں ذکر کیا، فآمن لہ لوط، مردوں میں سے ایمان لانے والے ابراہیم علیہ السلام کے پاس صرف لوط علیہ السلام تھے، بیوی اپنی تھی، باقی کوئی نہیں۔ لیکن پیغمبر نے بھی یہ نہیں دیکھا لوگ نہیں مانتے جی، لوگ سارے مخالف ہیں جی، لوگ یہ ہیں جی، کہا لوگ کچھ بھی ہوں، رب راضی، سب کچھ راضی ہے، پرواہ نہیں کی ہے۔ تن تنہا کمال کا انداز تھا اس عظیم انسان کا، اللہ اکبر۔ کہا رب کی طرف دیکھنے ہیں، علاقے سے تنگ ہو کر نکلے ہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے فآمن لہ لوط، اور آگے اس نے خود ذکر کیا سورۃ عنکبوت نے، فرمایا انی مہاجر، میں ہجرت کر کے علاقے سے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے تنگ کر دیا، چلا گیا۔ چلتے چلتے بابل کے علاقے سے چلتے 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 بیت المقدس اور اردن کے قریب، اردن، نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیانہ ایک ٹکڑا ہے، وہاں جب پہنچے اللہ نے وحی کر دی ہے، ابراہیم آپ لوط کو یہیں چھوڑ دیں۔ لوط کو اس علاقے کا پیغمبر بنا دیا، نبی بنا دیا۔ لوط علیہ السلام پر بھی نبوت آ گئی، ان کو بتا دیا کہ آپ نے اس علاقے میں کام کرنا ہے، یہ نہر اردن اور دمشق کے درمیان میں ہے،
یہ علاقہ اب بھی موجود ہے۔ اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے تو اپنی بیوی کو لے کر آگے چلا جا۔ وہ آگے چلے گئے، الگ ایک امتحان میں مبتلا ہو گئے، بڑی امتحان کی گھڑی گزاری اس وقت انہوں نے، وہ تفصیل پھر انشاءاللہ آگے آنے والی ہے، وہاں ذکر کریں گے۔ لوط علیہ السلام گزرتے ہوئے، مصر سے گزرتے ہوئے، ان علاقوں کو کراس کرتے ہوئے کنعان میں چلے گئے۔ وہاں ان کو حکم دے دیا آپ کنعان میں دین کا کام کریں۔ اسی سفر کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اس قربانی کے اوپر رب نے کرم کیا۔ ایک بیوی تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی، تن تنہا رب کی توحید کے گن گا رہا ہے، مقابلہ باطل سے کر رہا ہے۔ اور وہاں مصر کے بادشاہ نے ان کی بیوی سارا چھینی تھی، اللہ نے وہ بھی واپس دلائی عزت کے ساتھ۔ ساتھ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی بطور ہبہ عطیے کے دے دی ہے، حضرت سارہ کو دی تھی کہ تو نیک خاتون ہے، میں نے تجھے چھینا تھا، پتہ چل گیا تم نیک لوگو۔ حضرت سارہ نے واپس لا کر ابراہیم علیہ السلام کو دے کر اس سے نکاح کروا دیا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، آپ اس سے نکاح کریں۔ اسی کا نام ہاجرہ ہے، اللہ نے ہاجرہ دے دی اس سفر میں۔ اب دو بیویاں، ایک ابراہیم علیہ السلام کنعان میں ہیں، ہاجرہ کا بعد میں بچہ ہو گیا، اللہ نے کہا ہاجرہ کو بھی بچے کو اٹھا بیت اللہ کے پاس چھوڑ، ادھر سارا ہی رہے گی آپ کے ساتھ، بوڑھی اماں۔ لوط علیہ السلام اس علاقے میں ہے، دمشق اور نہر اردن کے درمیانی ٹکڑا ہے۔ یہاں بڑے شہر 5 تھے، لیکن مرکزی شہر صدوم کا تھا۔ باقی قرب و جوار کے بڑے شہر میں نے عرض کیا 5، کل 1500 بستیاں تھیں چھوٹی موٹی۔ مرکزی ٹکڑا صدوم کا تھا، بڑا شہر تھا۔ لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہاں رکے، یہاں تن تنہا اکیلے رب کا دین بیان کرنے لگے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، یہ شرک چھوڑو، اللہ کے حضور سے ریز ہو جاؤ، اللہ کی عبادت، اللہ کے دین، اللہ کے احکام کی اتباع کرو۔ اور قوم میں معاشرتی برائیاں تھیں، آج ایک برائی کا ذکر کیا، دوسری جگہ قرآن نے بہت سی برائیوں کا ذکر اشارے میں کیا۔ قوم کے اندر بڑی برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن بڑی گندی بیماری یہ تھی جو آج آپ کے سامنے آ رہی تھی، بے حیائی کی، فحاشی کی، یہ بیماری عام تھی۔ لوط علیہ السلام نے بڑے عرصہ یہاں رہ کر شادی بھی کی ہے، یہاں ان کی 2 بچیاں بھی ہوئی ہیں، اور اس دوران 2 بچیاں ہو گئیں، جوان ہو گئیں، بڑی ہو گئیں۔ یہ دین کا کام اکیلے تنے تنہا کرتے رہے، یہ نہیں کہا لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں، ایک بندے نے بھی ایمان نہیں لایا سوائے 2 بچیوں کے۔ اپنی بیوی بھی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ڈرامے کرتی تھی کہ یہ دیکھو کہتا ہے میں نبی ہوں، کیسا نبی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ آج آپ کر بھی سنتے رہتے ہیں دین حق والوں کو، علماء حقہ کو لوگ طرح طرح کے تان و تشنیع کرتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، چھوڑ دو۔ بیوی بھی کافروں کے ساتھ تھی، 2 بچیاں ایمان لائی تھیں اپنے والد پر، لیکن پیغمبر نے حوصلہ نہیں چھوڑا کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اور قوم میں معاشرتی برائیوں میں سے ایک بیماری یہ تھی۔ اس قوم کے اندر سب سے پہلے یہ عمل آیا کہ جنس پرستی، ہم جنس سے جنس پرستی، مرد سے شہوت پوری کرتا تھا۔ گویا اسی عمل کو لواطت کہا جاتا ہے، مرد سے شہوت زانی کر دی جائے، عورتوں کو پوچھتے نہیں تھے، وہ اپنی مرضی کے طور پر تھا، نہیں تو زیادہ ان کی ہوس ادھر تھی۔ پیغمبر نے ان کو کہا یہ ظلم نہ کرو، اور یہ سب سے پہلے اسی قوم کے اندر یہ جرم آیا، اور یہ جرم اتنا عام ہوا ہے، اتنا عام جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس جرم کی پاداش میں اس قوم کے اندر 2 پہلی طور پر باتیں آئیں، اور جرائم بھی تھے۔ ایک یہ مردوں سے بدفعلی، لڑکوں سے بدفعلی،
یہ اس سے پہلے نہیں تھا. وہ قرآن نے بھی کہا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، عالمین میں، کائنات میں آج تک اس گناہ کے اندر تم سے آگے کوئی نہیں بڑھا ہے. تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا. یہ پہلی قوم تھی. اس سے پہلے یہ جرم دنیا میں نہیں تھا. یہ پہلے جرم کرنے والے. تو جرم بھی ہوتا ہے جب آدمی ایک جرم کر کے دوسروں کو راستہ دے دے، وہ جو بھی اس پہ چلے گا وہ بھی وبال اس پہ آتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور وہ روایات میں آتا ہے کہ شیطان ظالم نے ان کو اس کام پہ لگایا، اور جہاں ان میں خرمستی تھی، کھانا پینا، یاشی بدماشی تھی، لوگوں کا مال لوٹنا، غریب سے مال چھین لینا، ریڑی والے سے چلتے ہوئے مال چھین لیا، ریڑی والے نے کہا خدا کے لیے لحاظ کرو، 2 تھپڑ مارے، چپ، شور نہ کرنا، تمہیں نہیں پتا ہم یہ ہیں. غنڈہ گروپ، غنڈہ ٹیکس ان کے عام تھے. اس قوم کے اندر یہ بیماریاں تھیں، اور یہ لواطت کا عمل تھا. شیطان نے سب سے پہلے آ کر، روایات میں آتا ہے، امرد لڑکے، بہریش لڑکوں کی شکل میں 2 شیطان آئے. سر عام ایک شیطان نے دوسرے شیطان سے انسانی شکل میں آئے، یہ بدفعلی کر دی. ان کو طریقہ ملا، سارے ڈوب گئے. پیغمبر نے کہا یہ ظلم نہ کرو، اللہ نے ایک فطرتی طریقہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، مرد میں بھی خواہشات، شہوات ہیں، عورت میں بھی ہیں. اللہ نے مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کو رکھا ہے اس کام کے لیے. ایک فطرتی طریقہ ہے. تم غیر فطرتی طریقے میں آ چکے ہو، اور اس غیر فطرتی طریقے کے اندر اتنے آگے لونڈا بازی میں آگے گئے کہ جو لڑکے بعد میں داڑھی آنے لگی ان کی، انہوں نے پہلی قوم یہ تھی جس نے داڑھی مڑنی شروع کی کہ داڑھی ہٹا دی، میں تو ابھی لڑکا ہوں. گویا پیسے دو اور بدفعلی کرو. اس بدفعلی کے لیے انہوں نے اپنی داڑیاں صاف کر بیٹھے. یہ 2 جرم اس سے پہلے داڑھی شیپ کا کام نہیں تھا، یہ پہلے دور پہ آیا، اور وہ بھی اس عمل کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا ہے، اونچ نیچ رہی ہے. اور لوط علیہ السلام نے ان کو یہی کہا اتاتون الفاحشہ، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ایسی بے حیائی کا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جہان والوں میں سے آج تک اس بے حیائی کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں گیا، کوئی سبقت بھی نہیں کر سکا، کوئی بھی ایسا عمل نہیں تھا. حیوانوں میں بھی یہ غلطی نہیں تھی، سب سے پہلے انسان نے یہ غلطی کی ہے، شیطان نے کرائی ہے. اور فرمایا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء. اگلی بات وضاحت، تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوتاً، شہوت رانی کرتے ہوئے، اور من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، حد سے پار ہو گئے ہو. اللہ نے ایک فطرتی رکھا عورتوں کا. بڑے عرصے تک پیغمبر نے ان کو سمجھایا، ان میں بہت بڑی بے حیائیاں پائی جاتی تھیں. اللہ چلتے ہوئے لڑکے کو پکڑ لیتے تھے اور ایک پتھر مارتے تھے. خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، جو نوجوان بھی نہیں، قریب الجوان، تو کنکری مارتے، یہ میرا ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے تو اس سے پہلے کنکری ماری تھی، یہ میرا ہے. اور اس پہ بھی لڑائیاں ہو جاتی تھی. اتنی ہوس انتہا کو پہنچی ہے. رب نے بھی پھر پیغمبر نے خوب سمجھایا، اور آگے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، تقریر کر کے کہا خدا کے بندہ ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. بیٹیاں قوم کی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹی ہوتی. نبی سب کو استاد ہے. یہ میری بیٹیاں اللہ نے تمہارے لیے بنائی، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، نکاح کرو اور اس کی طرف آؤ. وہ فطرتی طریقہ ہے، وہ بھی بغیر نکاح کے گناہ ہے، لیکن تم تو بالکل غیر فطرتی طریقے میں ڈوب گئے ہو. اور آگے سے کہنے لگے لوط فضول باتیں نہ کر، تمہیں پتہ ہے ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس طرف نہیں آتے ہیں.
اللہ اکبر. قوم نے آگے الٹا کہا وما کان جواب قومی ہی، قوم کا اور جواب ہی نہیں تھا. یہ کہنے لگے ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو نکالو اپنی بستی سے، لوط کے گھر والوں کو نکالو اس بستی سے. انہم اناس یتطہرون، یہ پاکیزہ لوگ بنتے ہیں، بڑے پاک آئے، نکالو ان کو. اللہ اکبر. جب ادھر بھی بات کی جاتی کہتے ہیں ادھر یہی کچھ ہوگا، ان کو نکالو، فلاں کو نکالو، فلاں کو نکالو، فلاں کو نکالو. نکالنے والے خود نکل جاتے ہیں اور توحید الہی کا ڈنکا بجتا رہتا ہے. یہ عام چلتا رہتا ہے. ادھر بھی آج کل بھی کبھی کبھی کہہ دیا جائے ایسے تو کہتے ہوئے ان ملاؤں کو یہ کر دو. ہمارے یحییٰ خان نے کہا تھا میرا بس چلے تو میں سونے کی کشتی بنا کر ان سارے مولویوں کو بٹھا کر سمندر میں لے جاؤں، درمیان میں ڈبو دوں. نکالو ان کو، ملک پاک ہو جائے. ان کی وجہ سے دقیانوسی پھیلی ہوئی ہے. واہ خدا کا بندہ، دقیانوسی نہیں ہے، دین ہے ان کی وجہ سے. لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. اچھا تو اس نے بھی کہا یہ پاکیزہ لوگ ہیں، نکالو ان کو. اللہ، بڑا پیغمبر، بڑا ستایا گیا لوط علیہ السلام کو، بڑا مارا، بڑا پیٹا، سمجھاتا رہا. بے حیائی کا عروج تھا ان میں. قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا لوط علیہ السلام تنگ ہوئے، اللہ نے 10 فرشتے بھیجے، وہ بھی بےریش، نوجوان خوبصورت قداور. گئے جا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کنعان میں پہنچ گئے. ابراہیم علیہ السلام نوجوان خوبصورت قد والے، ایسا حسن جمال دیکھ کر دنگ رہ گئے. ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. قرآن نے ذکر کیا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے سلام علیہ. قال سلام قوم منکرون، وعلیکم السلام، اوپری قوم، میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں. غیب جاننے والا صرف ادھر بھی الو بناتے رہتے، لوگوں کو کہتے ہیں بزرگ جانتے ہیں غیب. بھائی عبدالستار سمجھائیے، کہتے ہیں ولیوں کو پتہ چل جاتا ہے کیا مراد لے کر آئے ہو، پیر صاحب کو پتہ چلتا ہے، یہ مراد پتہ چلتا ہے صرف. ادھر پیغمبر ہے فرشتے 10. قرآن کہتا ہے سورۃ ذاریات میں آئے انسانی شکل میں، سلام کیا. پیغمبر نے کہا تم اوپری قوم ہو، اس علاقے میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسے حسین و جمیل لڑکے. لیکن بٹھایا ان کو، پانی لا کر رکھا، دسترخوان لگا رہا ہے، پیغمبر خدمت کر رہا ہے مہمان کی. اللہ اکبر. اور بوڑھا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام خدمت کے لیے پانی رکھا، واپس گیا. گھر میں ایک بچڑا تھا گائے کا، ایک ہی بچڑا تھا. بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کیا. بیگو کا لکڑی جلا، یہ بچڑا بنتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا بنا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد لے آئے، خود چھری چلائی، بیوی نے آگ لگائی، روسٹ کیا بچڑا، لے آ گئے. فعجل حنیذ، کہیں سمین، لا کر رکھا دسترخوان پر. کھانا رکھ لیا، روٹیاں لگ لی. اماں جی بھی لگی ہوئی، حضرت سارا بوڑھی اماں پردے کے اوپر لا کر رکھا. وہ کھانا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، ہاتھ ایسے کر کے بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. کھانے کو بھی ابراہیم کو بھی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، دیکھا ہاتھ آگے بڑھتے ہی نہیں کھانے کی طرف. او بھائی کھاؤ، او بھائی کھاؤ. وہ آگے سے دیکھ رہے ہیں، نہیں کھاتے. نہ کہتے ہم نہیں کھاتے ہیں، نہ کہ کھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ڈر گئے، گھبرا گئے. قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، غیب جاننے والا صرف دل میں پیغمبر گھبرا گیا. دل میں دل ڈرنے لگے تو چہرے پر آثار آ جاتے ہیں. دل میں خوشی تو چہرہ خوشی ظاہر کرتا ہے، دل میں ڈر چہرہ ظاہر کرتا. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، انہوں نے اپنے دل کے اندر ڈر محسوس کیا لیکن ظاہر نہیں کیا، وہ جیسا چھپایا ہوا ہے کہ یہ ڈاکو آ گئے ہیں. اور ڈاکو میری بوڑھی بیوی ہے، کیا کریں گے، مجھے تنگ کریں گے. اس وقت کے ڈاکوؤں کا یہ طریقہ تھا. سارے جرم تھے لیکن ڈاکو جس گھر میں کھانا کھا لے، پانی پی لے، وہاں ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے. کہتے یہ نمک حرامی ہے، نمک. ہاں. اور آج کل بھائی امتیاز، کھا کر سارا گھر تباہ کر دیتے ہیں. نمک حرامی آج کل ہے ہی نمک حرامی. جہاں کھاتا ہے وہیں
جس پلیٹ میں کھائے وہیں پیشاب کر دیا۔ اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے۔ پیغمبر ڈرا، اس وقت جبرائیل بولا اور باقی فرشتے بولے پیغمبر ڈر گیا بھائی ہم سے۔ فوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، 10 کے 10 بولے ڈر نہیں، لا تخف ڈرنا نہیں ہے، لا توجل ڈرنا نہیں ہے۔ اور بھائی تم کیوں آئے، کون ہو؟ ہم تو فرشتے ہیں، ہم کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ اچھا فرشتے انسانی شکل میں آئے، ظاہری نورانی، اندر سے بشر، لیکن پیغمبر کو نہیں پتا چلا اوپر کیا اندر کیا ہے، وہ ظاہری کا ہے، ہم ظاہر کے مکلف۔ ادھر کہتے بچاؤ دل میں کیا لے کر آئے، اگلے کو پتہ چل جاتا ہے، اور نہیں پتہ چلتا ایمان خراب نہ کروائے، پتہ صرف اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ اور پھر آگے لوگوں کو الو بنا دیا، کہتے بچاؤ پیر تو پیر ہے، پیروں کی بلیاں بھی جان لیتی ہیں، اور عقیدہ کیوں خراب کرتے ہو، کیوں قوم کو تباہ کرتے ہو؟ اور بلیوں کو کیسے پتہ، کہتے وہ بھی میوں میوں کرتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے مہمان آیا۔ میں نے کہا وہ تو حیوانوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک طرد تھا۔ پیغمبر نے اس وقت کہا اچھا یہ کیفیت ہو گئی ہے، کیوں آئے ہو 10 آدمی؟ کہ لا تبج انا نبشرک بغلام علیم، بڑا عرصہ تکلیفیں کاٹیں، آج آپ کو بشارت دینے آئے، اللہ آپ کو علم نبوت والا بچہ دے رہا ہے، ہم تو بشارت دینے آئے ہیں، بغلام علیم، علم والا۔ پہلے حلیم بچہ تھا وہ اسماعیل تھا، وہ تو مکہ میں چھوڑ دیا ہے ہاجرہ کے ساتھ، آپ کو بچہ بغلام حلیم۔ اس وقت بیوی پردے سے چیزیں تھماتی تھی، وہ بھی اب آ گئی ہے، بیوی ولیوں کی ولی، پیغمبر کی بیوی ولی ہے، وہ اس وقت آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، کھسکھساہٹ والے قدموں کے ساتھ آئی، کھسکا سرہ، قلم کے ساتھ لکھیں گے نا کاغذ پر ایک آواز آئے گی، اس کو سرہ کہا جاتا ہے۔ گویا ایسی دبکے ہوئے الفاظوں میں پاؤں اٹھا کر رکھ نہیں سکتی تھی، ادھر عورت چلے یا مرد چلے تو پتہ چلتا پاؤں رکھا ہے، نہ بوڑھی اماں کھسکا کر پاؤں لے کر آ رہی ہے، زیادہ چل نہیں سکتی ہے، اتنی بوڑھی۔ فی سرۃ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا، فرشتوں کے سامنے آ کر چہرے کو پیشانی پر تعجب کے طور مارا کہ اب پردہ نہیں، یہ تو نورانی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، دوپٹہ عورت کو اتر جائے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، دوپٹہ ڈالا ہوا، فسکت وجہہا، مارا وقالت عجوز عقیم، اور کہا میں تو بڈھی بھی ہوں بانج بھی ہوں۔ بڈھیوں کے بچے کب ہوئے، بانج کے بچے کب ہوئے؟ تم بشارت دے رہے ہو بچے کی؟ آگے فرشتوں نے کہا ہاں، قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، یہ تیرے رب نے فیصلہ دیا ہے، ہم اس کا پیغام لے کر آئیں، وہ بڑی حکمتوں والا ہے، بڑھاپے میں دے کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں دینے پہ آئے میں بوڑھوں کو بھی دے دیتا ہوں، اور نہ دینے پہ آؤں جوان بھی تڑپتے رہتے ہیں، نہ دینے پہ آؤں جوان مرد اور جوان عورت بھی پریشان رہتی ہے، نہ دینے پہ آؤں تو جوان بھی محتاج رہتے ہیں، دینے پہ آؤں میں بوڑھوں کو دے دیتا ہوں۔ انہو الحکیم العلیم، وہی حکمتوں والا ہے، وہی غیب کو جاننے والا، اب دیتا ہے پہلے نہیں، وہ بتانا چاہتا ہے میری قدرت چلتی ہے۔ پیغمبر کا ابھی تک بچہ نہیں ہوا، بچہ دینے والا کون ہے؟ ادھر کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ دے دے، پیر صاحب تعویذ دے دے، بیٹے ہو جائیں۔ کسی نے بندش کیا ہے، کسی کا باپ بھی بندش نہیں کر سکتا ہے۔ جس روح نے آنا، جس وقت میں آنا، رب جس روح کو لائے گا اس کو کسی کا باپ بند کر سکتا ہے؟ ایسے فضولیات میں ہم پڑ گئے ہیں، عقیدہ خراب کر دیا ہے۔ جو روح آئے گی جس ٹائم آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بچہ نہیں ہے، اللہ آج ابراہیم بوڑھا ہے، اماں جی فسرت فی سرۃ اقبلت فی امرأۃ فی سرۃ، سریر کے ساتھ آئی ہے، اتنی لجاج، کہنے لگی میں تو انتہائی بڈھی ہوں، فرمایا اسی بڈھی ہونے کی حالت میں اللہ دے گا، اور اللہ نے اسحاق علیہ السلام دے دیا۔ یہ پیغمبر نے اگلی بات کہہ دی ہے، سچ بتاؤ۔ بشارت کے لیے صرف جبرائیل تو کافی تھا،
یہ باقی ٹیم کس کے لیے آئی ہوئی ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، او اللہ کے بھیجے ہوئے اصل مقصد بتاؤ، خطبکم اصل مقصد تمہارا کیا ہے، اصل مقصد بتاؤ۔ بچے کی بشارت کے لیے ایک بھی کافی تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا ہاں چلتے ہوئے ہم آگے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس تھوڑے سے رکے ہیں، بشارت دینے آئے، جا رہے ہیں آگے، مہم ہماری آگے کی ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہمیں تو مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا، ہم 10 ٹیم اس لیے آئے ہیں۔ اور کیوں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم مجرم قوموں کے اوپر پتھروں کی بارش برسائیں گے، ہم اس قوم پر جا رہے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اور وہ ایسے پتھروں کی بارش ہوگی جو کبھی کہا وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ایک خاص قسم کی بارش برسائی، وہ پتھروں کی بارش مصومۃ عند ربک للمسرفین، ان ہر پتھر کے اوپر نشان لگا ہوا، یہ فلاں ابن فلاں کو لگے گا، یہ فلاں ابن فلاں کو لگے گا۔ پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی، سر میں لگی پاؤں تک چیرتی ہوئی چلی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ کہا میں ہم ان بارش برسائیں گے ان پر۔ پیغمبر بھی بڑا رحیم ہوتا ہے، پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام تڑپ کر کہنے لگے، اوئے، ان کا لوط علیہ السلام کی قوم کے بر جاتے ہیں، پتھر برسیں گے، بڑی بے حیائی کر لی، پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں گے، انتہا ہو گئی۔ پیغمبر نے کہا میرا بھتیجا لوط بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کہنے لگے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن ہوگا ہم بستی سے نکال کر باہر کریں گے، باقی بستی کے اوپر پتھر برسیں گے۔ لیکن وہاں پہنچے تو فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں ایک ہی گھر تھا، لوط علیہ السلام کو اس کی 2 بچیاں، وہ ان کو کہا، اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا لوط علیہ السلام کو جا کر وہاں پہنچے نا، یہ نوجوان لڑکے حسین وہاں پہنچ گئے، ابھی لوط علیہ السلام کو بھی نہیں سمجھ آئی یہ فرشتے آ گئے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پتا، غیب کا جاننے والا اللہ، کاش قرآن کو دنیا پڑھتی نا، یہ دھاندے یہ نہ چلتے آج یہ سارے مزاروں پہ جھکے ہوئے ہیں، درباروں پہ جھکے ہوئے ہیں، پیروں کے پاؤں میں جھکے ہوئے ہیں، اور پیر یہ نہیں کہتا اللہ کے بندو جس کے آگے نبی جھکتا اس کے آگے جھکو، میرے پاؤں میں کیا کرتے جھک کر؟ تباہی مچائی ہوئی ہے۔ یہ قرآن پڑھا ہوتا تو یہ تباہی نہ ہوتی۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، نہ لوط علیہ السلام کو پتہ چلا۔ لوط علیہ السلام نے گھر میں بٹھایا، مہمان نوازی کے لیے کھانے لا رہے ہیں، کھانا دور کی بات، پانی رکھا باہر گیٹ کے اوپر، محلو کی خدا ٹوٹ پڑی ہے۔ اس نے کہا، لوط علیہ السلام نے کہا دروازہ کھولو، اندر لڑکے آئے ہیں ہماری منشا والے، بات سمجھ آئی ہے، ہماری چاہت والے آگے، خوبصورت لڑکے ادھر آئے ہیں، کھولو دروازہ ہمارے حوالے کرو۔ پیغمبر چھت پہ چڑھا، دروازہ نہیں کھولتے میرے مہمان ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، پیغمبر اندر اندر سے گٹ رہا ہے، سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ وَسِیءَ بِهِمْ، بڑا غمگین، آج مہمانوں کی وجہ سے رسوا کر دیا جائے گا، مہمان کی ذلت، میزبان کی ذلت۔ وَسِیءَ بِهِمْ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تنگ، ان کو کہتے ہو خدا کے بندو خدا کا خوف کرو، یہ نہ کام نہ کرو۔ پیغمبر تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے، بچو خدا کے بندو، نہ کرو مہمانوں کو، ستاؤ نہیں۔ لوگوں نے کہا جا فضول منہ بند کر، بندے ہمارے حوالے کر، نہیں تو گیٹ توڑتے ہیں۔ گیٹ توڑنے کا کہا، بدماشوں نے ہوس کے مارے ہوئے جبرائیل بول گیا، لوط علیہ السلام چپ کر، ہم تو انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہی کے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ، جبرائیل نے مارا ایک پر جو گیٹ کے اوپر کھڑے تھے، جبرائیل ایک دم پلٹا اپنی اصلی شکل میں، مارا پر، فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، سب کی آنکھیں مسا ہو گئی ہیں، پورا چہرہ ہی مسا ہو گیا، پورے چہرہ، ناک ختم، سب کچھ ختم، ملیے میٹ، تمس کہتے ہیں ملیے میٹ، برابری۔ آگے والے اندھے ہو گئے، پیچھے والے آگے والوں کو دکھا، آگے سے ہٹو ہم اندر جاتے ہیں، وہ ظالموں آگے والے غرق ہو گئے ہیں۔ اتنی تباہی تھی، کام گڑ کھوڑتے ہیں، کہا بس چھوڑ لوط، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آج رات اپنی بچیوں کو لے کر نکل، گھر والوں کو لے کر نکل، ہم جانے بستی والے جانے، اب دیکھتے ہیں۔
پیغمبر نے بچیوں کو کہا بچیوں نکلو، لیکن 7 فرشتوں نے کہا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، نکلو، پیچھے نہیں دیکھنا کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بڑا ستایا ہے، آج انتہا ہو گئی ہے۔ اب بچیوں کو کہا بچیوں نکلو، راتوں رات بچیوں نے تو پیغمبر پر ایمان لایا کہ پیغمبر بولو بولو سچا ہوتا ہے، اس کی بات ماننے میں نجات ہے، شک کرنے میں ایمان گیا۔ بچیوں نے تو ایمان لایا تھا، کیا پیغمبر نے کہا نکلو ولا یلتفت، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا، بچیوں نے نہیں دیکھا۔ بیوی کو شک تھا کہ پتہ نہیں مولوی سچ کہتا ہے یہ ویسے ہمیں ٹرکاتا ہے، یہ کر گیا وہ کر گیا۔ بیوی نے کہا پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھوں لوگ کیا ہیں، یہ مہمانوں کا کیا ہوا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہ نے وہیں قلعہ کر دیا، جم گئی۔ پیغمبر بچیوں کو لے کر چلا گیا، وہ آگے نکل گئے، پیچھے اللہ نے بارش برسا دی ہے۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پتھروں کی بارش برستی تھی، سر سے لگتی تھی، پاؤں کو چیرتی ہوئی نکلتی تھی، ہر ایک اوپر نام لکھا ہوا۔ لیکن قرآن نے دوسری جگہ پتھروں کی بارش کے علاوہ کہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو ایک چیخ نے بھی پکڑا۔ جبرائیل نے جس طرح پر مارا نا، جبرائیل میں بستی میں چیخ ماری، 1500 بستیاں صدوم کے ساتھ ملیم میٹ سینے کلیجے کو آ گئی، اوپر سے پتھر برسے، مر گئے، بسم ہو گئے سارے۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ چیخ کا بھی، پتھروں کی بارش کا بھی۔ جبرائیل نے سارا ملیم میٹ کیا علاقہ، ملیم میٹ کر کے جبرائیل نے اس پہ بھی بس نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا۔ جبرائیل نے ایک طرف دمشق کی جانب سے، نہر اردن کی جانب سے، کسی جانب سے پر ڈالا، زمین کے نیچے پر ڈالا، 1500 بستیاں پر کے اوپر اٹھا لی، مسمار گر تھے، مردہ لاشیں تھیں، اٹھا لی اپنے پر کے اوپر، آسمان کے قریب کر کے واپس پٹک کر مارا زمین پہ۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والی زمین کو نیچے، نیچے والی کو اوپر کر کے رکھ دیا۔ جبرائیل نے نیچے سے اٹھائی، زمین کو پلٹا کر مارا، وہ لوگ اندر ہی قبریں۔ اور یہ سطح زمین سے، سطح سمندر سے بھی یہ علاقہ نیچے ہے، سطح زمین نہیں، سطح سمندر، زمین کے دائیں بائیں سمندر ہے نیچے، سطح سمندر سے یہ بہت نیچے کا علاقہ ہے، آج بھی ہے۔ دمشق سے نہ اردن سے آدمی آگے گزرے اور یا ادھر سے دمشق سے جائے، درمیان میں یہ علاقہ ہے، اور اب بہت علاقے میں پانی کھڑا ہے، اس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ بحر لوط کہ یہ سمندر وہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی ہے، جب دبا کر مارا نا زمین کو، وہ کھڈا بن گیا ہے، بہت بڑا کھڈا، چھوٹا نہیں، پورے علاقے کا کھڈا، اور وہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں، بحر میت بھی کہتے ہیں، ڈیڈ سین کہتے ہیں، دنیا آج کل کہتی ہے ڈیڈ سین اس اعتبار سے ایسا سمندر جس کے اندر کوئی زیرو چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے، کالا پانی ہے بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا تھا، نبی نے سڑ سے گزرتے ہوئے روتے ہوئے گزر گئے جب تبوک میں جا رہے تھے۔ اللہ نے دنیا کے سامنے نشان عبرت بنایا کہ اللہ کے احکام کو نہ چھیڑو، ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، خیر نصیب فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ معذب قوموں والے طریقہ کاروں سے، بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے آج ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے۔ یا اللہ دین والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ دین والی زندگی نصیب فرما، سچے قرآن، سچے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، سچے نبی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ہر سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جو فوت ہو چکے ان کی روحوں تک توفیق کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔
یا اللہ جو بے چین اسپتالوں میں گھروں میں ان کو چین نصیب فرما، یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل جو بے سکون ان کو سکون نصیب فرما، ان کے تیمارداروں کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، ان کے تیمارداروں کو یا اللہ خدمت کا ہمدردی کا جذبہ نصیب فرما، ان کو رحمت نصیب فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما دے مولا، جو اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں گھروں میں یا اللہ ان کی مدد فرما دے، رحم فرما دے یا اللہ، جب تک زندہ رہے اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ